back once again. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کیوں ہے یعنی کہ تمہارا کہ شروع ہو جائے کٹ مطلب آ چکے ہیں. اچھا بھائی جاگو دنیا دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم نام بتانے کی ضرورت نہیں, مطلب اب گھریلو سے ہمارے تو نام ہو چکے ہیں, لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ بہت ہی خاص گیسٹ ہیں, ہمارے پاس ان کے پیکیجز بھی ہیں, اور دونوں ایسے ہیں کہ مطلب ان کے چہرے ہی ان کی پہچان ہے, نام ان کی پہچان ہے, ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک رسمی جو کارروائی ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں. شرمیلا فاروقی ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سندھ کی جی, ایم بی اے کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ آئی تھنک ون آف دا ینگسٹ ایڈوائزرز منسٹر کے اسٹیٹس کا. اس کے علاوہ سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ ویمن ونگ کی, اور وائس چیئر پرسن ہے ایجوکیشن ریفارم سپورٹ یونٹ کی. اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کام جو کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ینگسٹر, میں تو ینگسٹر ہی کہوں گا کیونکہ مجھ سے یہ جونیئر ہے, لیکن اس نے بہت سارے ڈراماز, میں بھی اس کی ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا, کوئی 200 کے قریب ٹیلی فلمز, 75 کے قریب سیریلز, میرے خیال میں یہ تو کمال. لیکن اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑے آرٹسٹ کے یہ صاحبزادے ہیں, قربان جیلانی صاحب. میرے خیال میں جو اس جنر کے ہیں 70s 60s 70s 80s کے, وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں قربان جیلانی صاحب کو, ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ اینڈ فیمس اینڈ پاپولر آرٹسٹ آف پاکستان, ان کے صاحبزادے ہیں. اور عدنان کے یہ بھائی ہیں, عدنان جیلانی کے, جناب کامران جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کامران. السلام علیکم. شرمیلا بھی موجود ہے, شرمیلا کو ہم نے سلام ہی نہیں کیا, دس از سو بیڈ. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شرمیلا؟ میں ٹھیک ہوں یار. پارٹی بڑی اسٹرانگ ہوئی ہوئی, مطلب 2 لڑکیاں 2 بزرگ تو کامران تو نہیں, یہ مطلب کہ تو پارٹی جو ہے کافی مجھے لگ رہا ہے ٹکر کا مقابلہ. میں کیا قائد اعظم کے آنگن میں کھیلتا تھا, میں کون ہوں مطلب. آپ دراصل پہلی کہہ چکے میں کامران سے سینئر ہوں, تو وہ سینیورٹی والا جتا رہی ہے. بالکل. اچھا میں دیکھ رہا تھا شرمیلا جو ہے نا بڑی سیریس ہو کے اس طرح بیٹھی ہیں, اتنی عادت پڑ گئی ہے ٹاک شوز میں جا کے نا, اور وہاں پہ اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے جنگ و جدل کا, تو اس میں اسی طرح بیٹھنا پڑتا ہے, تیار ہوتی ہیں, اچھا یہ سنیں, اچھا اس نے یہ کہا, ہاں میں یہ فلانا رہے. تو یہ بڑا لائٹ سا ہم آپ کا جو ہے نا ایز شرمیلا فاروقی انٹرویو کر رہے ہیں, ناٹ اے پولیٹیکل انٹرویو. بی بی شہید کے حوالے سے, بی بی از ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈرز آف ایشیا. ان کے ساتھ آپ کی ملاقات تھی, اوبیسلی بات چیت بھی ہوتی رہی. کوئی یادگار کوئی ایسا انسپریشنل واقعہ بتاؤ کہ جس سے یو ڈیرو لائک آپ نے ڈیرائیو کی انسپریشن. فاروق, بی بی صاحبہ کی ہر ایک بات, ہر ایک لفظ بڑا معنی خیز ہوتا تھا. اوکے. اور was she a talkative person, was she expressive? she was very expressive and وہ ہر چیز جو بھی جس ٹاپک پہ بات کرتی تھی اس میں ان کو بڑا عبور ہوتا تھا. اور ایک چیز جو ان کی مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے, اور میں اس پہ کوشش بھی کرتی ہوں کہ عمل کروں, لیکن ظاہری بات ہے بی بی شہید جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ شرمیلا تم جب پرابلم میں ہو تو تمہاری مدد کو کوئی نہیں آتا, لیکن جب تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع دے کہ تم کبھی ایسی پوزیشن میں ہو اور لوگوں کی مدد کر سکو, تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا. یہ نہیں سوچنا کہ اس سے تمہارے ساتھ اچھائی کری یا برائی کری, یو ہیو ٹو سرو. تو وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی. اور بی بی صاحبہ بڑی, شی واز ریمارکیبل ان ٹائم مینجمنٹ. وہ سیاست کو, بچوں کو, گھر کو, ماں کو جو ٹائم دیتی تھی نا, اور کبھی میں نے ان کو اندر پریشر نہیں دیکھا, نیور کہ جی ٹائم کنسٹرینٹ ہے, یہ ہے یا وہ ہے, نو. اینڈ شی یوز ٹو انجوائے لائف, مطلب شی یوز ٹو لو فوڈ, شی یوز ٹو لو گڈ تھنگس. she knew کہ کیسے زندگی کو, شی واز ایبسلیوٹلی ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ. ایکسلنٹ. کامران مجھے یہ بتاؤ کہ عدنان پہلے آپ سے ڈراماز میں آ گیا تھا, آئی تھنک ہی اسٹارٹڈ ان 90 4-5 سال سینئر ہے. 97 میں اسٹارٹ کیا, 97 میں آپ نے کیا نا, 96 میں یا 95 میں میں نے ایک سیریل میں عدنان میں ساتھ تھا. آپ نے 97 میں جب بھائی ہیرو بن گیا, اس زمانے میں تو ایک ہی چینل ہوتا تھا, جو بھی ٹی وی پہ آتا تھا بڑا مشہور ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو بھائی بن گیا ہوگا, فیم, اس کے آٹوگراف بھی لوگ لیتے ہوں گے, اور آپ کہتے ہو کہ یار میں میری باری کا بھائی. پہلی بریک آپ کو ملی دل ہی تو ہے, دل ہی تو ہے میرا پہلا سیریل, بالکل پہلا, جس آپ اسٹیبلش جو مطلب شام سے پہلے پی ٹی وی کا تھا وہ ایک سیریل, پہلا سیریل کاظم پاشا صاحب کا. تو کاسٹ بہت اچھی ہیوی تھی, اسکرپٹ بہت اچھا تھا, کیریکٹر بہت اچھا تھا, آف کورس ڈائریکٹر بہت اچھا تھا. ایون مہندی پلے واز آلسو ویری گڈ. مہندی تو بہت عرصے بعد میں نے جا کے کیا تھا, مہندی کو بھی کہ میرے خیال سے کوئی 6-7 سال ہو گئے. کیا پلانز ہیں مطلب ایکٹیو پالیٹکس میں, مطلب کانسٹیٹوئنسی الیکشن لڑو گی, ایم پی اے, ایم این اے, پرائم منسٹر؟ I want to be in politics, yes. Because full time. because I love what I do. I love politics, not because کہ اس میں شہرت ہے یا اس میں بڑی پذیرائی ہے, اس لیے کہ اٹس اے پلیٹ فارم جہاں پر آپ بڑی سوشل سروس کر سکتے ہو. اگر آپ واقعی یو ہیو اے چانس ٹو گیو بیک ٹو یور کنٹری, اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہو. although سیاست دانوں کا جو ایک امپریشن ہے بڑا خراب ہے, لیکن اگر آپ سیاست میں اچھا کام کریں تو لوگ آپ کو سراہتے بھی ہیں. لیکن شرمیلا یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے, اینڈ آئی ایم شیور یو مین اٹ فرام یور ہارٹ.
لیکن بہت سے لوگ سارے سیاستدان جو ہیں وہ جنرلی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی جو ہم نے حال ہی میں اگزامپل پچھلے 2-2.5 سال میں دیکھے ہیں, کتنی اگزامپلز آئی ہیں جو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار کبھی کرپشن کی ہو, کوئی جعلی ڈگری کی بات ہو, تو یہ جملہ بڑا رسمی سا لگتا ہے. آپ واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ فاروق, میں یہ نہیں کہوں گی کہ دے ڈونٹ مین واٹ دے سے. آئی ایم شیور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, سیاست میں ہے تو کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ایک اپنا انٹرسٹ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جہاں آپ نے کرپشن کی بات کری یا آپ نے جعلی ڈگری کی بات کی, دیگر چیزیں جو الزامات سیاستدانوں پہ لگتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ ہیں. اکثر الیکشن کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی کے الزامات ہوتے ہیں کہ جی جعلی ووٹ پڑ گئے, اس نے پہلے سے پری ریگڈ تھا, انجینئرڈ تھا. تو جو لوگ جو ہے نا, اسپیشلی جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں, باشعور طبقہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے, میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا. مطلب باریاں لگی ہوئی ہیں, انہیں پتا ہے کہ جی اس دفعہ یہ جیتا ہے, اگلی دفعہ وہ جیتے گا, میں ووٹ دے بھی دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا, میں گرمی میں جا کے لائن میں لگ کے لمبی ووٹ دوں اور اینڈ میں جیتنا تو اسی نے. تو اس کانسیپٹ کے بارے میں منفی سوچ ہے. ایوری سنگل ووٹ کاؤنٹ, جس طرح کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر ہر کوئی, ہم کمرے میں 4 لوگ بیٹھے اور ہم چاروں یہ سوچ لیں کہ جی میرے ووٹ سے کیا فرق ہے, تو 4 ووٹ کم ہو گئے نا اس شخص کے لیے. اور آپ بیٹھ کے فیصلہ تو کر لیتے نہیں, یہ کینڈیڈیٹ بہتر ہے, یہ صحیح نہیں, اس کو جیتنا چاہیے. لیکن اس کو جتوانے کے لیے آپ نے اپنا ووٹ دیا, ایک بہت بڑا ٹول ہے. اینڈ آئی تھنک جو ہماری یوتھ ہے اس وقت پاکستان میں 65% ہمارے ینگسٹرز ہیں جن کو اپنا یہ ایک جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. آپ نے چینج لانا ہے نا, تو چینج اسی طریقے سے آتا ہے جب قوم باشعور ہوتی ہے, جب قوم سوچتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں جی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, صحیح, اور ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو آگے لانا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو آپ بیسیکلی دا سسٹم شوڈ کنٹینیو. بیسیکلی شرمیلا میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سسٹم شوڈ کنٹینیو. ٹھیک ہے, ایک دفعہ انجینئر ہو جائیں گے, 2 دفعہ ہو جائیں گے, تیسری دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار جو ہر دفعہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے غلط طریقے سے, وہ بندہ غلط ہے. دنیا بھر میں چھوٹی موٹی ریگنگ ہوتی ہے, 10, 20, 50, 100 ووٹ چلے گئے یا کہیں ہو گئے, کہیں زیادہ کہیں کم. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ ڈبے بھر کے لا کے رکھ دیے. یہ جو لوگ کون سے جی ریگنگ ہوتے ہیں جو ڈبے بھر کے لا کے, لیکن ہسٹری اگر دیکھیں تاریخ تو یہ کانسیپچولی ہم نے یہ دیکھے کہ باریوں والا سسٹم جو ہے. اب جب ریفرینڈم ہوا تھا مشرف صاحب کا, تو آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب اس وقت جیل میں تھے, تو جیل میں 5600 قیدی تھے اور جیل سے 10,000 ووٹ پڑے. ریفرینڈم 600 قیدی تھے اور اس میں تو ہو سکتا ہے ان کے فیملی ممبرز نے بھی ہر کسی نے ڈبل ووٹ ڈال دیا. آگے کہا ہوگا کہ بھئی آپ میں بیگم آئی ہے تم بھی یہیں سے ڈال دو. دس از جب آپ کہتے ہیں نا میسو ریگنگ, تو پھر یہ اس وقت ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی جمہوری لوگ یا کوئی جو نارمل ایک پروسیس سے گزر کے جو لوگ آتے ہیں نا, ایک ڈیموکریٹک پروسیس جسے آپ کہتے ہیں, وہ یہ لوگ نہیں کرتے. چھوٹے موٹے اپنے حلقے میں کہیں کا 1 آدھ 2 4 پولنگ بوتھ پہ تھوڑے بہت ہو گیا, لیکن جو میسو ریگنگ ہوتی ہے نا وہی کرتا ہے جو ایک اقتدار پہ آ کے قابض ہو جاتا ہے. کامران آپ کا بہت بہت شکریہ. سچ اے سویٹ پرسن, میں مان گیا ہوں, اور بھابھی آپ کو بھی سلام ہے. شرمیلا تھینک یو سو مچ, اٹ واز سچ اے پلیجر ٹو ہیو یو اینڈ ٹو نو دا لائٹر سائڈ آف یو. اور آپ نے دیکھا لوگ کتنا پیار کرتے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. فیبولس کوآرڈینیشن. Jago, jago.